مکے ہی کو عربی میں بکہ بھی کہتے ہیں، اور کئی نام ہیں مکۃ المکرمہ کے، بلد امین ہے، بلد حرام ہے، شہر مکۃ المکرمہ ہے، ام القریٰ ہے، اور بھی کئی نام ہیں مکے کے۔ بکہ بھی ایک نام ہے۔ اللہ نے فرمایا او انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا وہ گھر جو انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے۔ اللہ نے جب اس کی تصدیق فرما دی کہ ان یہودیوں کا یہ کہنا کہ پہلے بیت المقدس بنا یہ غلط ہے، اور تاریخی اعتبار سے بھی آپ سوچیں، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی پشت کے بعد ہوئے۔ اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ طے ہے کہ کعبۃ اللہ پہلے بنا، تاریخی اعتبار سے ثابت، اور مسجد اقصیٰ بعد میں۔ لیکن ضد اور ہر دھرمی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہودیوں اور کفار مشرکین کا طریقہ کار ہی یہی ہے، جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنی دھڑلے سے بولو کہ لوگوں کو اسی پہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ پھر آگے اللہ نے قرآن میں انہی آیات کے بعد فرمایا یہ مکۃ المکرمہ وہ ہے کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہمارا مکہ کعبۃ اللہ، یہ حرم مکی اللہ کا حرم ہے، جو اس میں آئے گا وہ امان پائے گا۔ میرے دوستو، حرم مکی کی عظمت کو آپ سمجھیں۔ ایک ہے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ، ایک اس کے چاروں طرف طواف کی جگہ مطاف، مطاف کے گرد چاروں طرف اس وقت میں ایک مسجد ہے، ہر مسجد ایک طرف سے کھلی ہوتی ہے۔ اب مسجد حرام کا معاملہ یہ کہ چاروں طرف سے دروازے ہیں، کسی بھی دروازے سے جاؤ کعبۃ اللہ میں پہنچ جاؤ۔ دنیا کی ہر مسجد میں ایک رخ پر نماز پڑھی جاتی ہے، اور مسجد حرام یہ ہے کہ چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ بیچ میں کعبۃ اللہ، اس کے شمال والے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ کے مشرق والے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اسلام کے ماننے والے سمتوں کے قیدی نہیں ہیں، یہ کسی سمت کے قیدی نہیں ہیں، وہ جس طرف رخ کرے اللہ ہی کا جلوہ، جس طرف رخ کرے اللہ ہی کی قدرت۔ بہرکیف کعبۃ اللہ، اس کے گرد مطاف، اس کے گرد جو چاروں طرف مسجد ہے، مسجد حرام۔ مسجد حرام کے اور باہر کی طرف دیکھیں تو مختلف سمتوں میں، کہیں 7 کلومیٹر، کہیں 10 کلومیٹر، کہیں 20 کلومیٹر، کہیں 14 کلومیٹر، کہیں 18 کلومیٹر باقاعدہ نشانیاں لگی ہیں جہاں پر لکھا جاتا ہے حدود حرم۔ باہر سے آنے والے جب اس رخ سے جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے بدایہ حرم، اور جب باہر کی طرف نکلتے ہیں تو لکھا جاتا ہے نہایہ حرم، حرم اسٹارٹ، حرم اینڈ۔ وہ باقاعدہ نشانیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ نشانیاں کیسی ہیں؟ فتح مکہ کے وقت اور بعد میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو متعین کر کے جگہ کا انتخاب کیا تھا، ان مقامات پر جا کے تم نشان لگا دو کہ یہاں تک حدود حرم ہے۔ جو حدود حرم ہے اس کے احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تفصیل سے بیان کی۔ جو حرم میں آ جائے اسے امان، ایسا امان، ایسا امان کہ آپ حرم کی سبز گھاس اکھاڑ نہیں سکتے، حرم کے خود رو پودے آپ کاٹ نہیں سکتے، حرم میں لگنے والے درختوں کی شاخیں اور پتے آپ کاٹ نہیں سکتے۔ حدود حرم میں اگر جنگلی اور وحشی جانور بھی آ جائے
آپ اس کا شکار نہیں کر سکتے۔ احرام کی حالت میں ہے، آپ کو شکار سے بچنا ہوگا۔ اگر حدود حرم میں ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں حرم کے باہر نکلی ہیں، چونکہ اس کا تعلق حرم سے ہے، اس لیے اس درخت کی ان شاخوں کو بھی نہیں کاٹ سکتے جو باہر۔ حرم کا حکم نبی نے یہ بتایا کہ حدود حرم میں اگر کوئی چیز پڑی مل جائے تو ان چیزوں کو اٹھانا تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں۔ گرا پڑا مال اٹھا نہیں سکتے، ہاں اس وجہ سے اٹھا سکتے ہو، اس نیت سے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کس کا مال ہے، ہم صاحب مال کو لوٹا دیں گے۔ یا اگر اٹھایا تو 70 سال تک وہاں کھڑے رہ کے اعلان کرو کہ یہ سامان ملا ہے کس کا، یہ سامان ملا ہے کس کا۔ چوری وغیرہ تو بہت دور کی بات، دوسرے کا گرا پڑا مال بھی ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے بڑھ کر حدود حرم کا حکم یہ کہ اگر کسی قاتل کو حدود حرم میں پکڑ لیا جائے تو قاضی اس پر حد جاری کرنے کے لیے حدود حرم میں حد بھی نہیں جاری کر سکتا۔ قاتل کو سزا بھی دی جائے گی تو حرم میں نہیں دی جائے گی۔ اور یہ تو ایسا قانون تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے کفار مشرکین بھی اس کو جانتے تھے کہ جو حدود حرم میں آ جاتا تھا، باپ کا قاتل بھی ہوتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے کب یہ حدود حرم کے باہر جائے تب ہم ان کو ماریں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حدود حرم کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے باپ خطاب کا قاتل اگر مجھ کو حرم میں مل جائے، میں اس کو اس وقت تک نہ چھوؤں گا جب تک کہ وہ حدود حرم کے باہر نہ چلا جائے۔ حضرت خبیب و زید نے دسنا کو پھانسی دی کفار و مشرکین نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان کافروں نے بھی ان بزرگوں کو شہید کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ کے باہر یعنی حدود حرم کے باہر وہاں لے کر گئے جہاں آج مسجد عائشہ ہے۔ مسجد عائشہ سے 200 میٹر کے فاصلے پر تنعیم نامی ایک پہاڑی ٹیلہ تھا، اس ٹیلے پہ لے جا کے انہوں نے انہیں چومیختہ کیا، انہیں پھانسی پہ لٹکایا۔ وجہ یہی تھی کہ حدود حرم کا احترام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی بندیوں کو حکم دیا کہ تم چہرہ کھول کے چلو، اور مردوں کو حکم دیا کہ تم نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ حدود حرم کا احترام، جب سے اللہ نے حرم بنایا تب سے اس کا احترام باقی، اور قیامت کی صبح تک یہ احکام باقی رہے گی۔ تو کعبۃ اللہ اور مکۃ المکرمہ کی عظمت یہاں بیان کی گئی کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کب بنائی گئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ پھر اگر ہم احکام میں دیکھیں، یہ جو یہودی بار بار کہتے تھے کہ مسجد اقصی تو ہمارا قبلہ ہے، یہ تم نے بھی اسے قبلہ بنایا، یہ تو ہمارا قبلہ ہے تم نے بھی قبلہ بنایا، تو قرآن میں آیات اتری، اسی آیات کے متصل اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مکہ وہ، حرم مکی وہ، کعبۃ اللہ وہ، کہ جو اس میں داخل ہو گیا امان میں ہے۔ اور سنو سنو، یہ وہ ہے کہ اس مکان کا حج کیا جاتا۔ تاریخ اس بات پر متفق ہے، کوئی روایت کہیں نہیں ملتی کہ مسجد اقصی کا بھی حج کسی امت پر فرض کیا گیا۔ قبلہ مسجد اقصی ضرور رہا، لیکن حج کے لیے انہیں کعبۃ اللہ ہی میں آنا پڑتا، ہر نبی کعبۃ اللہ ہی میں آتے تھے۔ ابھی جلد ہی اس فقیر کو پتا چلا، مدینے اور مکے کے بیچ میں وہ بستیاں
کہ جن بستیوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں اور بدر کے سفر میں بتایا تھا کہ یہ وہ بستی ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70,000 صحابہ کو لے کے گزرے تھے، اس مقام پر کھڑے ہو کے ان لوگوں نے نماز پڑھی تھی، یہاں قیام کیا تھا۔ بعد میں وہاں اہل محبت نے ایک مسجد بنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے گزریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی یہ خبر بھی بتا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی حج کیا، اور دیگر انبیاء و مرسلین بھی کعبۃ اللہ کی طرف آتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑتے چلے، ان کا تخت رواں چلا، جب بیت اللہ کے قریب آئے تو ہوا کو حکم دیا کہ اللہ کا گھر آ رہا، رکو۔ پورا قافلہ رکا، طواف ان لوگوں نے بھی کیا۔ تو ہر نبی، ہر رسول کعبۃ اللہ کی تعظیم و تکریم کرتے رہے، مختلف اوقات میں کعبۃ اللہ بنتا رہا، اور حج صرف اور صرف کعبے کا ہوا، دنیا میں کہیں اور کا حج نہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہی وہ جگہ ہے فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کی، کھلی نشانیاں۔ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے، تھوڑی سی تفصیل آپ اس کی سماعت کریں۔ کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر روایتوں کے مطابق تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پہ تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے 300 سال کے بعد حضرت آدم و حوا کو عرفات کے میدان میں ملایا۔ وہاں سے جب رات ہونے کے بعد یہ لوگ چلے تو جہاں آج کعبۃ اللہ ہے وہاں پہنچے تو انہیں بڑا سکون ملا، انس آیا، چین و قرار آیا، جی چاہا یہی رک جائیں، بھلا لگا، رک گئے۔ وہاں پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ جب سے میں دنیا میں آیا ہوں تسبیح و تہلیل کی آواز نہیں سنائی دیتی، تیرے ذکر کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ میں ملائے اعلیٰ میں تھا تو بیت المعمور کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھتا تھا، انہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، تیری تسبیح کرتے ہوئے، تیری عبادت کرتے ہوئے، تیرا ذکر کرتے انہیں دیکھتا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ جب سے زمین پہ آیا تیری تسبیح و تہلیل میرے کانوں میں سنائی نہیں دیتی۔ اے اللہ، کاش میرے لیے تو ایسا ہی عبادت کا گھر بنوا دے جیسے فرشتوں کے لیے تو نے 7ویں آسمان پہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ کا ارشاد ہوا کہ اے آدم، جہاں بیت المعمور ہے ٹھیک اسی کے نیچے تم کعبہ بنا لو، جتنا بڑا اوپر نہیں اسی کے ٹھیک اسی کے سائز کا بناؤ۔ ابراہیم آدم علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار عالم مجھے نہیں پتا کہ بیت المعمور آسمانوں میں کہاں۔ اللہ نے حکم دیا کہ میں ایک بادل بھیجتا ہوں، یہ بادل جہاں آ کے ٹھہرے، اس کا سایہ جہاں زمین پر پڑے، اس کا نشان اسے نشان زد کر لینا، وہی کعبہ بنا لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی، حضور اے رب کریم، میں اکیلا تنہا، مجھے اس کام کا تجربہ بھی نہیں، میری امداد کے لیے کسی کو بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو اور دیگر فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جس جگہ نشان بنایا تھا وہاں حضرت جبریل امین نے اپنی ٹھوکر سے زمین کی بنیاد کھودی، کعبۃ اللہ کی بنیاد کھودی۔ اب 5 مقدس پہاڑوں سے یہ فرشتے پتھر لا کے اسے سلول کرتے گئے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا، اس طرح گولائی میں رکھ کر پتھر لانے شروع کی۔ 5 مقدس پہاڑ، کوہ لبنان، کوہ حرا، کوہ طور، کوہ جودی، اور ایک اور پہاڑ، ان 5 پہاڑوں کے پتھر سے الحمدللہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں بھری ہیں۔ اور کمال یہ ہے
اس میں کوئی سیمنٹ، کوئی چونا، کوئی گارا نہ تھا، پتھر پہ پتھر جماتے چلے، اور جب زمین تک آئے الحمدللہ کب فرشتوں نے بنایا تھا، آج تک جب بھی کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر ہوتی ہے تو اس کے لیے بنیاد نہیں کھودی جاتی، اوپر کی دیواریں تو ہٹا دی جاتی ہیں، دیواریں بنیادیں وہی ہوتی ہیں جو فرشتوں کے ذریعے اللہ نے رکھی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ روئے زمین پر سب سے پہلے گھر کی جو بنیاد تھی، آج اگر کوئی اس کا وارث ہے تو اہل ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے تو بہت تفصیل طلب باتیں، مختصر میں آ کے مقام ابراہیم کی طرف آ رہا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کی تو ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود وہ جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے۔ اب یہ جو حجر اسود لائے تھے یہ جنت کا ایک یاقوت، حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کعبۃ اللہ کی ایک دیوار کے کونے میں نصب کر دیا اور کہا کہ یہ اس کے لیے نشانی ہے کہ یہیں سے ہم طواف شروع کریں گے، یہیں پہ طواف ختم کریں گے، یہاں تک کہ جب طوفان نوح آیا اس وقت تک کعبۃ اللہ رہا، اور جب طوفان نوح میں پوری دنیا تہس نہس ہوئی، اللہ نے بھی کعبۃ اللہ کو وہاں سے اٹھا دیا۔ اب وہاں کعبہ نہ تھا، ایک ٹیلہ ضرور تھا، اور نبیوں کو پتا تھا کہ یہی وہ علاقہ ہے جو حرم الہی ہے۔ تو یہ جو حرم ہے جسے اللہ نے حرمت والا بنایا، یہ حرم کو کہ یہ جو مقدار ہے یہ کیوں ہے، آج یہ بھی سن لیں۔ جب حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے اور حدود حرم میں کعبۃ اللہ کے پاس اس حجر اسود کو رکھا تو حجر اسود جنت کا یاقوت، نہایت روشن و چمکدار، اللہ نے اس کے نور کو مستور کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ بہت نورانی تھا۔ نبی یہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی حور اپنے دوپٹوں کا پلہ اس دنیا میں لٹکا دی، اس کی روشنی سے سورج کی روشنی ماد پڑ جائے، میاں جب حور کے دوپٹے کا پلو، دامن، کپڑا وہ اتنا چمکدار ہے تو جنت کا یاقوت اور ہیرا کتنا چمکدار ہوگا۔ لیکن اللہ نے اس کے نور کو مستور کر دیا تھا، تب تو وہ اس دنیا تک آیا، ورنہ یہاں آ بھی نہیں سکتا تھا۔ آقا فرماتے وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، نورانی تھا۔ جس وقت پہلی بار حجر اسود وہاں رکھا گیا تو حجر اسود کا نور پھیلا، اور آپ اگر جائیں اب تو ان نجدیوں نے بہت کچھ کتر بیوت کر دی ہے، بہت سارے پہاڑوں کو کاٹ دیا ہے، ورنہ کعبۃ اللہ شریف کی پوزیشن ایسی ہے، چاروں طرف سے پہاڑ ہیں، بیچ میں نشیب ہے کٹورے نما، اور اسی نشیب اور گہرائی میں کعبۃ اللہ کے ایک طرف صفا، ایک طرف مروہ، پیچھے چلے تو جبل ابو قبیس، دوسری طرف دیکھیں تو اجیاد کی پہاڑیاں، اس طرف دیکھیں تو جبل قیقیان مروہ کے پیچھے، اس کے پیچھے دیکھیں تو جبل عمر، چاروں طرف سے پہاڑیاں ہیں، اونچی اونچی پہاڑیاں، اور بیچ میں نشیب ہے، گڑھا ہے، اور اسی میں کعبۃ اللہ ہے۔ تو جب حجر اسود یہاں رکھا گیا، اس کی روشنی چاروں طرف پھیلی۔ کیسے پھیلی؟ جہاں پر گھاٹیاں تھی، دراز تھی، جہاں پر پہاڑوں کی کٹاؤ تھی، پہاڑ نیچے تھے، وہاں تو دور دور تک روشنی گئی، اور جہاں پر اونچے اونچے پہاڑ کی آڑ آئی وہاں پہ ذرا کم کم روشنی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مدینے کے راستے پر حرم کی طرف سے چلیں تو 7 ہی کلومیٹر پر حدود حرم کا بورڈ، جدہ کی طرف پرانے راستے سے چلے تو آپ کو 16-17 کلومیٹر کے بعد حدود حرم لگے۔ اگر آپ عرفات کی طرف چلے تو عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ جو عرفات کی مسجد ہے اس کا بھی کچھ حصہ حرم پاک میں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ جو
بالکل دائروی ہونے کی بجائے یہ جو آگے پیچھے حدود حرم کی حدیں اللہ رب العزت کی طرف سے قائم ہوئی تو جہاں جہاں تک حجر اسود کی روشنی پہنچی وہاں وہاں تک حرم قرار پایا۔ میرے دوستو، اب حدود حرم کے وہ احکام تو کعبۃ اللہ وہاں سے ختم ہو گیا، اٹھا دیا گیا، اور اللہ نے حجر اسود کے بارے میں حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا ہے، حجر اسود کو امانت کے طور پر جبل ابو قبیس میں رکھ دو۔ حضرت جبریل امین جبل ابو قبیس میں لے جا کر ایسی جگہ رکھ دیے کہ جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رہا، اور ہزاروں سال جبل ابو قبیس میں امانت کے طور پر حجر اسود رہا۔ اسی لیے جبل ابو قبیس کا تاریخ میں ایک نام جبل امین بھی ہے کہ امانت کے طور پر اس میں حجر اسود رکھا گیا۔ پھر چند ہزار سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، رب کی مشیت نے پکارا کہ اب ہم مکے کو نئی آبادی میں تبدیل کریں گے، تو اللہ نے وہ سارے اسباب مہیا فرمائے۔ حکم ہوا کہ جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ۔ بیت المقدس سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل بی بی ہاجرہ کو لے کے چلے، اور کئی یعنی 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر کے بالکل ویران بنجر بے آباد بغیر گھاس پھوس والی زمین، خشک زمین، پہاڑی پتھریلی زمین، ایسی زمین جو وادی غیر ذی زرع، نہ پانی نہ گھاس نہ جانور نہ پرندے، ایسی جگہ چھوڑ دیا۔ چھوڑا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے تھا، لیکن مارنے والا بھی اللہ، جلانے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا اللہ، بچانے والا بھی اللہ۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی قدرت سے ایسا بچایا، ایسا بچایا، نہ صرف بچایا بلکہ بسایا، ایسا بسایا کہ اس دن سے کعبہ مکہ بسا اور آج تک بسا ہے، قیامت کی صبح تک بسا رہے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جب ذرا عمر بڑی ہوئی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ملاقات بھی کرتے آؤ۔ تو اب ملاقات کے لیے کئی بار ابراہیم علیہ السلام مسجد اقصی سے کعبۃ اللہ کی طرف یعنی مکے کی طرف آتے رہے، اس وقت تک کعبہ بنا نہیں تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیرا گھر تعمیر کروں، اجازت دے۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی تو کہا کہ بنائے آدم پر بناؤ، فرشتوں کی بنیاد پر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے وہ فرشتوں کی وہ بنیاد ظاہر فرما دے میرے لیے۔ اللہ نے پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ یاد رہے کہ جبریل سید الملائکہ ہیں، لیکن انبیاء و مرسلین کے خدمتگار ہیں، ان کی خدمت میں آتے رہے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، حاضر ہو کر انہوں نے ایک ٹھوکر ماری یا ایک پر مارا تو وہ ساری بنیادیں جو زمین کے اندر چھپی تھی وہ ظاہر ہو گئی، مستطیل نما وہ بنیادیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جیسے ہی تعمیر شروع کی، پتھر دور دور سے لانے لگے، بڑے بڑے پتھر۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو چکے تھے۔ انہوں نے عرض کی، ابا جان مجھے بھی اس کار خیر میں شریک فرما دے، میں بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے گھر کی تعمیر اتنا مبارک کام ہے کہ اس بابرکت کام میں تم کو بھی شریک ہونے کی اجازت دی گئی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے گھر بنانے کا، میں گھر بناؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان ٹھیک ہے، دیواریں آپ اٹھائیے، آپ مجھے اتنی تو اجازت دیں کہ معمار کی حیثیت سے نہیں، خدمتگار کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہوں، میں ایک مزدور کی حیثیت سے رہوں، سامان اٹھا اٹھا کے دوں، پتھر اٹھا اٹھا کے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مسجد حرام کی دیواریں اٹھانے لگے، یعنی کعبۃ اللہ کی دیواریں۔
اللہ نے اس مبارک منظر کو بھی قرآن میں بیان کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر. یعنی مسجد حرام یا کعبۃ اللہ کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالی محبت سے اپنے قرآن میں اس کا ذکر لوگوں کے سامنے فرما رہا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مسجد کی تعمیر فرما رہے تھے اس وقت دعا بھی کرتے جا رہے تھے اور کئی ساری دعائیں کی. تو جب تک ہاتھ اوپر جہاں تک پہنچتا رہا ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ پتھر جمانے شروع کیے. اب بڑے بڑے پتھر تھے، چورس پتھر تھے، اسے سڈول کر کے کسی صورت رکھا تھا. اس میں کوئی مسالہ نہیں لگایا تھا، اس میں کوئی چھت نہیں تھی. 2 دروازے بنائے تھے، ایک دروازہ وہاں جہاں آج ہے، ایک بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ میں. آج بھی اس جگہ نشان تو ہے، دروازہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کے دروازے بنائے زمین کے لیول پہ بنائے تھے تاکہ ایک دروازے سے لوگ گزریں دوسرے سے نکل جائیں. یہ تو جب کفار مکہ نے نئی تعمیر کی کعبۃ اللہ کی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 35 سال کی تھی یا بچپن کے وقت میں، اس وقت ان لوگوں نے جو کعبۃ اللہ بنایا تو اس کی بنیاد اوپر کر دی، کرسی بہت اونچی کر دی، دروازہ ایک کر دیا، اس میں کیواڑ لگا کے تالا بھی لگایا جانے لگ گیا تھا، اس پر چھت بھی بنا دی. اس کے پہلے یہ سب نہیں تھا. خیر اللہ کی مرضی، جیسے چاہے اس کو بنوائے. جب اوپر ہاتھ نہیں جا رہا تھا، یعنی جہاں تک ہاتھ جا سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تک پتھر رکھے. پھر کہا اے اللہ میں تیرا گھر باعظمت بنانا چاہتا، اونچا بنانا چاہتا، مجھے توفیق دے، اسباب دے تاکہ میں بیت اللہ کی دیواریں اونچی کروں. اللہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے جنت کا ایک یاقوت بھیجا، ایک پتھر بھیجا. اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے اس کے نور کو مستور کر لیا، اس کے نور کو چھپا لیا، حجاب میں ڈال دیا. وہ پتھر جنت سے زمین پہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. اب ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تو جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی یہ پتھر اوپر ہوتا چلا گیا. یعنی بلیاں اور پاڑ باندھنے کی ضرورت نہ پڑی. جس جگہ کی دیوار جتنی اونچی ہوتی یہ پتھر اتنا جانکار تھا، اتنا جانکار تھا، بے جان ہو کے بھی اتنا جانکار تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا اونچا اٹھنا ہے یہ پتھر جانتا تھا، اتنا اٹھ جاتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کو نیچے آنا ہوتا تو یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا. لفٹ تو آج تم نے بنائی ہے، خدائی لفٹ اسی زمانے میں اللہ رب العزت نے بنائی کئی ہزار سال پہلے. تو یہ پتھر اوپر نیچے ہوتا تھا. اور کمال یہ ہے کہ اس پتھر میں اللہ نے اتنی ملائمت پیدا کر دی، حکم دیا کہ اے پتھر میرے خلیل ابراہیم کے قدموں کو اپنے جگر میں سمو لے. پتھر نرم ہو گیا اور اتنا نرم تھا کہ یہ اوپر نیچے ہوتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو جھٹکے نہیں لگتے تھے، بڑی ہی ملائمت سے آسانی سے اوپر تشریف لے جاتے، آسانی سے نیچے تشریف لاتے. اور ان پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بن گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اسی یادگار پتھر کو وہاں رکھا. بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ طواف کرنے کے لیے کوئی نشانی بنا دوں، کہاں سے طواف شروع کیا جائے، طواف ختم کیا جائے. پھر حضرت جبریل امین خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور انہوں نے کوہ بوقبیس میں جس جگہ حجر اسود امانت رکھا تھا وہاں سے نکال کے حضور ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ یہ لو اور یہ حجر اسود لگا دو. ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود وہاں نصب کیا اور پھر بعد میں تو اس نے نصب کیا جس کی ذریعے پوری کائنات وجود میں آئی. واقعہ آپ کو پتا ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار حجر اسود نصب فرمایا تھا. خیر